بابا میرا یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا۔ آیت روتے ہوئے اپنے باپ کو یقین دلا رہی تھی۔ جب عباد نیازی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، اسے آیت پسند آئی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو حاصل کرتا تھا جو اسے پسند ہو۔ ملک کا مشہور بزنس مین عباد نیازی ایک سبزی والے کی بیٹی پر دل ہار بیٹھا تھا، پر آیت نے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ منگنی شدہ تھی۔ جبھی عباد نے اپنا آیت کا نقلی نکاح نامہ آیت کے گھر والوں کو دکھایا، پھر آیت کی ایک نہ سنی گئی اور آیت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ عباد نیازی زبردستی اسے گاڑی میں بٹھاتے اپنے محل نما گھر میں لایا۔ اپنے کمرے میں لے جاتے ہی اس پرانے محلے کے خستہ حال مکان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جب عباد نیازی اس گھر میں قدم رکھا تھا، عباد نیازی کو اپنے گھر میں دیکھ کر آیت لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آیت کو لگا جیسے کہیں دور طوفان آیا ہو، اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے والا ہو۔ شبیر احمد اور سریا صحن میں بچھے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی اور آیت کے چھوٹے بھائی نے جا کر دروازہ کھولا۔ عباد نیازی اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنی مخصوص چال چلتا ہوا اندر آیا۔ آیت اس وقت اندر کمرے میں تھی جب کسی کی مانوس آواز سن کر کمرے سے باہر آئی اور عباد نیازی کو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی امید وہ عباد نیازی سے کر سکتی تھی۔ جی آپ کون ہیں اور یہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ شبیر احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے عباد نیازی سے پوچھا۔ عباد نیازی وہیں کھڑے کھڑے سارے گھر کا جائزہ لیا اور ایک کونے میں کھڑی آیت پر اس کی نظر پڑی۔ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی۔ آیت کو لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ عباد نیازی نے لاپرواہی سے شبیر احمد کی طرف دیکھا اور اس کی طرف اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات بڑھا دیے، مگر منہ سے کچھ نہ کہا تھا۔ شبیر احمد عباد نیازی جیسے شخص کو اپنے گھر میں دیکھ کر کچھ مرعوب سا ہو گیا۔ اس کا لباس اور باہر کھڑی گاڑی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی وہ کوئی معمولی آدمی ہرگز نہیں ہے۔ شبیر احمد نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذات تھام لیے تھے، مگر ابھی تک ان کاغذات کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا اور کون ہے؟ شبیر احمد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عباد نیازی سے پوچھا تھا۔ آپ ایک بار ان پیپرز کو دیکھ تو لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں۔ عباد نیازی نے اپنی مخصوص مسکراہٹ آیت کی جانب اچھالتے ہوئے کہا۔ آیت ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیت کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ان پیپرز میں کیا ہے اور عباد نیازی اس کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ وہ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ شبیر احمد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز پر نگاہیں دوڑائی تو جیسے وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، ایک سبزی فروش تھا جو مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی عزت تھی، مگر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا۔ یہ کسی اور کو نکاح نامہ نہیں تھا بلکہ اس کی اپنی بیٹی آیت کا نکاح نامہ تھا۔ شبیر احمد کی نظر جیسے ہی ان کاغذات پر جم سی گئی، لمحہ یوں ہی بے یقینی کے سپرد ہو گئے تھے اور شبیر احمد نے ان کاغذات سے نظریں ہٹا کر عباد نیازی کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی بیٹی کو دیکھا، جس بیٹی پر اسے فخر تھا، جس بیٹی پر اسے یقین تھا کہ اس کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ آیت اب بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ شبیر احمد سرخ نظر سے آیت کو دیکھ رہے تھے اور پھر وہ عباد نیازی کی جانب گھومے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے لہجے میں صرف اور صرف بے یقینی تھی۔ یہ میرا اور آپ کی بیٹی آیت کا نکاح نامہ ہے۔ ہمارا نکاح ایک ہفتے پہلے ہو چکا ہے اور اب میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ عباد نیازی کی گمبھیر آواز نے آیت کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ آیت اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سنہرا رنگ ماند پڑ گیا تھا۔ عباد نیازی اس کے گھر میں آ کر اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اب اس کو اور اپنا جعلی نکاح نامہ دکھا رہا تھا۔ آیت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ آیت یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ شبیر احمد غصے سے آیت کی جانب گھومے اور اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آیت کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا یہ سب وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آیت ابھی صدمے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آیت یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب یہ نکاح کیا ہے؟ سریا نے آیت کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ اماں مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آیت کو خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ عباد نیازی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
تیرے ابا کے ہاتھ میں تیرا اور اس کا نکاح نامہ ہے، تو بول رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سریا بیگم کی بے یقینی سی آواز دب رہی تھی۔ آیت نے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، تم بس جا کر اپنا سامان لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباد نیازی نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں اپنے ہاتھ میں پہنی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر آیت کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ اسے عباد نیازی کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے جب تک نکاح کیا ہے، آیت نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے سامنے وہ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ کو چھپا نہیں سکی تھی۔ آیت، میں نے تم سے کہا ہے کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، ان سب کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا سکتی ہو۔ عباد اس کی جانب جھکتے ہوئے اپنے نرم اور مخصوص لہجے میں کہا۔ آیت اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے ماں باپ ضرور اس کی بات کا یقین کریں گے۔ وہ کیسے کسی غیر شخص کی باتوں کا اعتبار کر سکتے ہیں؟ مگر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت اور بے اعتباری دیکھ کر آیت کا دل لرز کے رہ گیا۔ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ ان دونوں کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ آیت نے خود ہی کو زمین میں گڑتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے نظریں گھما کر عباد کو دیکھا جو پورے اعتماد کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، پھر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا جو اعتماد ٹوٹ جانے کا غم اپنی آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر شبیر احمد نے نفرت سے نگاہیں موڑ لی تھی۔ یہ بات آیت کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ابا میرا یقین کریں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا۔ آیت نے روتے ہوئے اپنے باپ کو دہائی دی تھی۔ شبیر احمد سرخ نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو جانے کب غلط روش پر چل نکلی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ آیت ہراساں نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے پچھلے 1 مہینے سے اس کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ عباد نیازی اپنے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سجائے روتی بلکتی آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ ایک بات کو ٹھان لیا کرتا تھا اور وہ کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اسے آیت پسند آ گئی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ وہ آیت سے 1 قدم بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ کیسے مان لوں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تمہارا اور اس کا نکاح نامہ ہے، میں اسے جھوٹ کیسے مان لوں؟ شبیر احمد نے سخت نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بیٹی جو ان کا غرور تھی۔ اسی بیٹی نے ان کا غرور چند ہی لمحوں میں پاش پاش کر دیا تھا۔ شبیر احمد آج پوری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ ان کی آیت تو ان کا غرور تھی جس کی وجہ سے وہ سر اٹھا کر چلتے تھے۔ آج اسی بیٹی نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آیت بری طرح سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے اپنے گھر والے اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آیت نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور آج اس کے باپ کی آنکھوں میں نہ صرف اس کے لیے نفرت تھی بلکہ بے اعتباری تھی۔ آج اعتماد کے سارے بت ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ ابا میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی یہ نکاح نامہ کہاں سے لے کر آیا، مگر میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ آیت شبیر خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی، مگر شبیر احمد نے ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑایا، جیسے آیت کے ہاتھ لگانے سے ان کے ہاتھ ناپاک ہو گئے تھے۔ آیت نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اتنے پیار کرنے والے باپ کا یہ روپ بھی اب دیکھنے کو ملے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر آج وہ اپنے ہی آگے رشتوں کی نظروں میں گر چکی تھی اور اسے اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آیت اپنے باپ سے مایوس ہو کر اپنی ماں کی جانب بڑھی تو اماں نے کہا، اماں تم میرا یقین کرو، تم تو اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی ہو، میں مر جاؤں گی مگر ایسا کام کبھی نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی عزت پر آنچ آئے۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ آیت نے ٹوٹے لہجے میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، مگر اسے کہیں نہ کہیں یقین ضرور تھا کہ اس کی ماں اس کی بات کا اعتبار کرے گی، مگر اسے یوں تنہا نہیں چھوڑے گی، اس کے سامنے کسی غیر شخص کی باتوں کا ہرگز اعتبار نہیں کرے گی۔ مگر اس اعتماد کو بت پاش پاش ہو گیا جب سریا کا ہاتھ اٹھا اس کے سرخ و سفید گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ تیری وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، جانے تو کب سے اس آدمی کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں تھی، اور اب جب ساری بات سب کے سامنے آ گئی تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تو یہ نکاح نامہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سریا نے آیت کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ آیت کا پورا وجود پل بھر میں برف ہوا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنی محبت کرنے والی ماں کو دیکھ رہی تھی جس نے پل بھر میں آیت کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ وہاں کوئی بھی اسے اپنی صفائی کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔
ہر کوئی آیت کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ آیت سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کی باتوں کا اعتبار کر چکے ہیں۔ بڑ گلی سے چمگوئیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوٹا سا محلہ تھا، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے پل پل کے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ شبیر احمد کے گھر کی دیواریں اٹھی اونچی نہیں تھیں جو بدنامی کی آواز کو باہر جانے سے روک سکتی، اسی وجہ سے آج چیخنے چلانے کی آوازیں پورا محلہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اب لوگ آس پاس کی چھتوں اور دیواروں سے ان کے گھر میں جھانکنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ آیت نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کا مطلب تھا کہ دلاور تک بھی یہ خبر پہنچ گئی ہوگی۔ جانے وہ اس بات کا یقین کرے گا یا نہیں، یہ سوچ کر آیت کا دل ڈگمگا گیا تھا۔ دلاور آیت کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اس کا منگیتر بھی تھا۔ یہ منگنی دلاور کی پسند سے ہوئی تھی۔ منگنی ہونے کے بعد ہر مشرقی لڑکی کی طرح آیت بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ کیونکہ دلاور اس کا ہونے والا شوہر تھا، اس ناطے وہ اس کی عزت کرتی تھی۔ دلاور ایک آفس میں چوکیدار تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے کے سوا ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کے گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں گھر کا دروازہ کھلا اور دلاور اور پھپھو کو اس نے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ دلاور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ یقیناً محلے والوں کے ذریعے اسے خبر پہنچ گئی ہوگی یا پھر اس نے خود ہی اس کے گھر سے آتی ہوئی آوازوں کو سنا تھا۔ آیت اندازہ نہیں لگا سکی، مگر دلاور کے چہرے پر سرخی اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ پھوپھی نے بڑھ کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ شبیر احمد، تیری بیٹی نے تجھے یہ کیا دکھایا؟ پہلے ہی کہتی تھی لڑکی ذات ہے، اس کے قدم گھر سے باہر مت نکال، مگر تو نے میری ایک نہیں سنی۔ تجھے بہت محبت تھی نا اپنی بیٹی سے، دیکھ بیٹی نے کیا گل کھلا دیا۔ تجھے ہی بھوت چڑھا تھا نا اسے پڑھانے لکھانے کا، اب تو برادری میں سب کو کیا منہ دکھائے گا؟ پھوپھی اونچی آواز میں اپنے سینے پر تو ہتھر جڑتی ہوئی شبیر احمد کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ آیت نے بے یقینی سے اپنی پھوپھی کی جانب دیکھا، جس پر باریک صدقے ہوتے نہیں تھکتی تھی۔ اب موقع پاتے ہی اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگی تھی۔ آیت نے امید نظر سے دلاور کی طرف دیکھا جو عباد نیازی کو گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر عباد نیازی کا گربان پکڑے، مگر عباد نیازی کی امانت دلاور کو اپنی حد میں رکھے ہوئے تھی۔ آیت کو یقین تھا دلاور اس پر ضرور یقین کرے گا۔ یہ منگنی تو دلاور کی مرضی سے ہوئی تھی، سبھی جانتے تھے، مگر دلاور آیت کو کتنا پسند کرتا ہے۔ آیت دلاور کی جانب بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عباد نیازی نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا۔ دلاور، تم میرا یقین کرو، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے علاوہ کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہوں؟ آیت کی آواز میں آس تھی، اسے یقین تھا کوئی اس کی بات کا اعتبار کرے یا نہ کرے، دلاور تو لازمی کرے گا۔ مگر اسی لمحے یقین اور اعتبار کا ایک چھنا کی آواز سے ٹوٹا، جب دلاور نے کسی اچھوت کی مانند اسے خود سے دور کیا، اور پھر دلاور کا ہاتھ ہوا میں اٹھا ہی تھا۔ آیت نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور بے ساختہ ہی اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھا، مگر دلاور کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا، کیونکہ عباد نیازی کو یہ منظور نہیں تھا کوئی آیت کو ذرا سی تکلیف پہنچائے۔ عباد نے سختی سے دلاور کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ عباد نیازی کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ اس نے جتنی سختی سے دلاور کا ہاتھ تھام رکھا تھا، دلاور کو لگ رہا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ عباد نے ایک جھٹکے سے دلاور کا ہاتھ چھوڑا۔ دلاور اپنی جگہ سے چند قدم لڑکھڑا گیا۔ اچھا ہی ہوا تھا تم جیسی لڑکی کی اصلیت پہلے ہی میرے سامنے کھل گئی۔ مجھ سے منگنی کر کے جانے کتنے لوگوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اب تو نکاح بھی کر کے آ گئی ہو۔ اماں چلے یہاں سے، امین جیسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ دلاور نے نفرت سے آیت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھوپھی کو لے کر گھر سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے پھوپھی اسے سنانا نہیں بھولی، تو کبھی خوش نہیں رہے گی آیت، تو نے ہم سب کے چہرے پر کالک مل دی۔ ارے کیا قصور تھا میرے بیٹے کا؟ منگنی پر اتنا خرچہ ہو گیا، اب اس سب کا حساب کون دے گا؟ پھوپھی کی آواز پورے محلے میں گونجی تھی۔ شبیر احمد ٹھہر گئے، یہی سچ تھا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھے، آیت کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے عباد نیازی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر شبیر احمد اندر کمرے میں چلے گئے۔ آیت نے ہراساں نظر سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے عباد نیازی نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، پھر آیت دہائیاں دیتی رہ گئی، مگر وہاں کسی نے نہیں سنی۔ عباد نیازی اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے اس کے گھر سے نکل گیا۔ آیت خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر جیسے نہ کچھ سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آیت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ آیت پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، وہ اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس مہنگائی کے دور میں میرا ابا کتنی مشکلوں سے گھر کا گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے میں آیت کے اپنے بلبوتے پر گریجویشن کر لیا، حالانکہ ان کی برادری میں کوئی بھی لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی، یہاں تک کہ کسی نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مگر آیت نے ہمت نہیں ہاری تھی، خود محنت کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا کر گریجویشن مکمل کر لیا۔
اسی دوران اس کی منگنی دلاور سے ہوگی۔ اس رشتے پر گھر میں سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ شبیر احمد کے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اس کی بیٹی کی برادری میں ہی شادی ہوگی۔ پھوپھی عائد کے لکھنے پڑھنے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ کئی بار کہہ چکی تھی، اتنا پڑھ لکھ کر عائد کیا کرے گی، ان کے گھر کے آ کر چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ عائد ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس نے آفس میں نوکری کر لی تو اس کو بہت اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ عائد بہت خوش تھی، اس کا خواب پورا ہو گیا، وہ کچھ بن گیا اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ اپنی ساری تنخواہ لا کر اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتی۔ اس طرح ان کے گھر کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ سرگیا ان پیسوں سے عائد کا جہیز بنائی تھی۔ عائد کا آدھے سے زیادہ جہیز تو بن چکا تھا۔ جب پھوپھی نے دیکھا تو عائد کی تنخواہ سے اس کا جہیز بن رہا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا سب کچھ ان کے ہی گھر آنا تھا، مگر شام عائد کی زندگی کی سب سے بڑی شام تھی جب عائد کی زندگی میں بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ اس دن عائد دیر تک آفس میں رکی تھی۔ اس کے باس کی کسی شخص کے ساتھ میٹنگ تھی تو وہ شخص اب تک نہیں آیا تھا، جبھی عائد کو بھی رکنا پڑا تھا۔ اور پھر وہ شخص نہ صرف اس کے آفس آیا تھا بلکہ عائد کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ عائد اپنے باس کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود تھی، مگر وہ آباد نیازی کی نگاہیں خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آباد نیازی نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ آباد نیازی اس حسین لڑکی پر اپنا دل ہار گیا تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی عائد کو پانا چاہتا تھا، کیونکہ عائد کو دیکھنے کے بعد وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ اور پھر اس دن اس نے موقع پا کر عائد سے بات کی۔ آباد نیازی نے اسے اس کے باس کے آفس میں بلایا تھا، جہاں اس کا باس موجود نہیں تھا۔ عائد آباد نیازی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آباد نیازی نے عائد کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس نے عائد کو بتا دیا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے، مگر اس کے منہ سے یہ سب سن کر عائد گھبرا گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں آباد نیازی کو بتا دیا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ اپنے منگیتر کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ عائد نے دو ٹوک لہجے میں اسے کہا تھا۔ آباد نیازی تو کب کسی کے منہ سے انکار کی عادت سنی تھی۔ اسے عائد پسند آ گئی اور وہ ہر چیز کو حاصل کر کے رہتا تھا جو اسے پسند آ جائے۔ عائد بھی اسے پسند آ گئی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں عائد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، مگر عائد نے اسے دھتکار دیا، اور وہ بھی کسی کے لیے، ایک کمپنی میں ملازمت کرنے والے معمولی سے چوکیدار کے لیے۔ مگر آباد نیازی یہ نہیں جانتا تھا عائد نے اسے اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے ٹھکرایا تھا۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی عزت پر آ جائے، مگر یہ بات آباد نیازی جیسا خود سر اور ہر دم شخص کیسے سمجھ سکتا تھا۔ آباد بہانے سے اس کے آفس میں آنے لگا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر عائد نے اس کو کبھی کوئی آس نہیں دلائی، بلکہ صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا تھا۔ عائد دونوں کی دنیا بہت الگ ہے۔ آباد دن رات فون کرتا، مگر عائد نے اسے بلاک کر دیا۔ وہ گھر میں یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ آباد کو نظر انداز کرے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ آباد نیازی نے جعلی نکاح نامہ بنوا کر اس کے گھر آ گیا۔ نہ صرف اس کے گھر والوں نے اس کی بات کا یقین کیا، بلکہ عائد کو اس کے ساتھ بھی لے جانے دیا۔ اس کے ماں باپ، پھوپھو، دلاور، اس کے بہن بھائی، سب نے اسے ہی قصوروار سمجھا۔ سب لوگوں نے اسے اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ عائد چاہ کر بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکی۔ وہ سب کی نظروں میں مجرم ٹھہرائی جا چکی تھی، اور سب اس کا ذمہ دار آباد نیازی، جس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے عائد کی زندگی برباد کی تھی۔ عائد گاڑی میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے آنسو نہیں تھمے تھے۔ آباد ڈرائیونگ پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی آباد کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد آباد نیازی کا گھر آ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ آباد نے پہلی نظر گھما کر عائد کی طرف دیکھا۔ عائد کا پورا وجود کانپ رہا تھا، وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ آباد نے گہری نظر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ غلط کر گیا ہے، اس کا رونا صحیح۔ اس کے گھر والوں نے اس پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا، اس لیے مشکل وقت تھا۔ آباد گاڑی سے اترا اور گھوم کر اس کی جانب آیا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی ہوئی، سامنے ہی ایک منزلہ عمارت پوری شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی، جس کی ساری دیواریں شیشے سے بنی ہوئی تھیں۔ پورچ میں کھڑے ہو کر گھر کے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اترو، گھر آ گیا ہے، آباد نے نرمی سے عائد کو مخاطب کیا، مگر عائد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے روتی رہی۔ عائد گھر آ چکا ہے، گاڑی سے اترو، آباد نے ضبط کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ عائد نے سر اٹھا کر پہلے سامنے گھر کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر آباد نیازی کو دیکھا۔ میں نہیں اتروں گی، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، عائد نے چیختے ہوئے کہا۔ عائد اندر چل کر بات کرتے ہیں، آباد نے نرم لہجے میں کہا۔ اندر جا کر ہم کیا بات کریں گے، تم بھی جانتے ہو ہمارا نکاح نہیں ہوا، ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں، تو کس حیثیت سے میں گھر میں جاؤں؟ عائد نے ہچکیوں کے درمیان میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، مجھ پر رحم کرو، میرے گھر والوں کو سب بتا دو، وہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں کیسے ان کو یقین دلاؤں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تم مجھ پر رحم کر لو، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔
آیت نے عباد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ماتھا ٹکائے رو دی۔ عباد بہت سب سے اس کے آنسو برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس لڑکی کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ آیت اندر چل کر آرام سے بات کرتے ہیں، پہلے تم گاڑی سے اترو۔ عباد نے ایک بار پھر سے نرمی سے اسے مخاطب کیا، مگر اس بار آیت ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی۔ عباد کے صبر جواب دے گیا، اس نے آیت کا بازو تھام کر اسے ایک ہی جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکالا اور اسے لے کر گھر کے جانب بڑھ گیا۔ آیت نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر عباد کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھ لے کر گھر میں آ گیا۔ پورا گھر سفید سنہرے رنگ کے امتزاج سے انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ عباد ایک کمرے کی طرف لے گیا، آیت روتے ہوئے مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عباد نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تو تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آیت تو اس کی گرفت میں بری طرح پھڑپھڑائی تھی۔ آیت چپ ہو جاؤ، اب ایک لفظ اور نہیں۔ عباد نے عاجزی نے سختی سے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ کچھ بھی دیر بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں، ابھی ہمارا نکاح ہے، کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے نکاح پر اعتراض ہے تو سوچ لینا، تمہیں پھر بھی میرے ساتھ ہی اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ عباد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کے لفظوں کی سختی کو آیت نے اپنے وجود میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ عباد کی باتوں کا مطلب بخوبی جان گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، عباد اپنی مرضی کر کے رہے گا۔ اب آیت کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اسے یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں اسے بغیر نکاح کے اس گھر میں رہنا پڑے گا۔ پوری دنیا والوں کو تو اس بات پر یقین کر لیا تھا، ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، مگر وہ خود کو کیسے مطمئن کرتی؟ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ گئے۔ آیت نے ایک بار پھر سے عباد کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ اس پر رحم کرے، مگر عباد نے اس کی ایک نہیں سنی، زبردستی اسے نکاح نامے پر سائن لیے تھے۔ ان دونوں کا واقعی نکاح ہو چکا تھا۔ آیت بالکل خاموش دل گرفتہ بیٹھی تھی، مگر اس کے ماں باپ نے اس پر یقین کر لیا تو شاید اسے عباد سے نکاح نہ کرنا پڑتا۔ اس کا رونا بھی اب تھم چکا تھا، روتے روتے تھک سی گئی تھی۔ وہ خالی علم میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے اس کی زندگی میں کیا لکھا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئی تھی، اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب دور رہ گئے تھے، یہاں وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ پلکوں پر ٹکے آنسو بھی اس کے ساتھ نوحہ کنا تھے۔ اس وقت اس کے آنسو ہی اس کے دل کا درد سمجھ سکتے تھے۔ عباد آیت کا نکاح ہو گیا اور ساتھ ہی آیت کا دل بھی اپنے گھر والوں سے برا ہو گیا۔ وہاں کسی نے تو اس کا اعتبار نہیں کیا۔ کیا وہ سب کے لیے اتنی بے وقت تھی؟ اس کے سامنے ایک غیر شخص کی بات کا یقین کیا گیا، ایک بات کو اہمیت دی گئی، وہ سب کو چیخ چیخ کر اپنی سچائی بتا رہی تھی، مگر اس پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عباد نے آیت کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا تاکہ وہ اس سچائی کو قبول کر لے۔ اب اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ پوری رات آیت نے اپنے غموں پر روتے ہوئے گزاری۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی صبح تک آیت کو تیز بخار چڑھ گیا۔ عباد صبح کمرے میں آیا تو آیت بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے پایا، اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ عباد اس کے نزدیک گیا تو اسے علم ہوا آیت گہری نیند میں ہے۔ عباد نے اسے وہاں سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آیت ہڑبڑا کر نیند سے جاگی۔ پہلے تو اس نے اجنبی نظروں سے عباد کو دیکھا، مگر جب اسے سب کچھ یاد آیا تو نفرت نے آنکھوں میں لیے اس نے عباد کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آیت ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، عباد نے نرم لہجے میں کہا۔ عباد ہی جانتا تھا کہ آیت کو یوں روتے دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، آپ مجھ پر بس ایک مہربانی کریں، میرے سامنے مت آئیں۔ یہ کہتے ہوئے آیت اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، مگر کمزوری کی وجہ سے چکر آئے تو لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ عباد نے فوراً ہی اسے تھاما، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پہلے تک تم ناشتہ کر لو۔ عباد یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس تم مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، آیت نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کی بات سن کر عباد ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ عباد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے، کیسے اس کا غصہ ٹھنڈا کرے۔ یہ کام صرف اس وقت کر سکتا تھا، وقت ہی اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا۔ عباد خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، ملازمہ کو اس کے کمرے میں ناشتہ لے جانے کی ہدایت کر کے خود باہر آ گیا۔ اسے ابھی بھی وقفے وقفے سے گھر سے فون کر کے آیت کی خیریت دریافت کر چکا تھا۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ آیت نے نہ ہی ناشتہ کیا نہ ہی کمرے سے نکلی۔ عباد کا آفس میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے شام ہوتے ہی گھر جانے کی تیاری کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر پہنچا تو گھر معمولی کے مطابق سناٹا چھایا تھا۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا آیت کے کمرے کی جانب گیا، اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عباد نے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔
آیت نے بے ساختہ ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بلکہ ویسے ہی لیٹی رہی، اور نہ ہی اس نے نظر اٹھا کر عباد کی جانب دیکھا۔ آیت اٹھو، کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، عباد اس کے سرہانے بیٹھ کر نرمی سے پکارا تھا، مگر آیت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب عباد کو غصہ آنے لگا تھا۔ آیت کچھ نہ کھا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ، آیت نے بھیگی آواز میں کہا۔ عباد نے آیت کے چہرے کی جانب دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔ میں تم سے یقین کر سچی محبت کرتا ہوں، تمہیں بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، عباد نے آیت کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کی محبت، جس سے محبت کرتے اسے سارے زمانے کے سامنے رسوا کر دو، اس کے ماں باپ کی نظروں میں اس کی عزت بھی نہ چھوڑو۔ میرے ماں باپ کی وہ نظر یاد آتی ہے جس میں بے اعتباری سے مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آیت دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عباد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ عباد کا سر جھک گیا تھا۔ یہ تمہاری محبت ہے جس نے مجھے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لوگ تو جب محبت کرتے ہیں تو محبت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، مگر تم نے میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا یہ عزت میرے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے کمائی ہوگی۔ میرے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتے تو میرے بارے میں ہی سوچ لیتے۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو نا، تمہارے جیسے نہیں ہوتے محبت کرنے والے۔ آیت اس پر چیخ پڑی اور وہ سر جھکائے سن رہا تھا، یہاں تک کہ آیت گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آیت بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اسے اس طرح بے ہوش دیکھ کر عباد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ اس وقت ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال پہنچ کر فوراً ہی آیت کو ایمرجنسی لے جایا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے عباد کو کوئی اچھی امید نہیں دلائی۔ آیت کو اب تک ہوش نہیں آیا۔ اگر آیت کو کچھ ہو جاتا تو عباد کی ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ آیت نے اس بات کا صدمہ لیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے غلط سمجھا، اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ عباد جانتا تھا کہ آیت جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے گھر والوں کا اعتماد اس پر بحال نہیں ہو جاتا۔ شاید ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ان کی عزت پر ذرا سی آ جائے تو یوں ہی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ عباد نے آیت سے سچی محبت کی تھی، اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس وقت ہسپتال سے نکلا اور تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیت کے گھر پہنچا۔ وہ جس وقت ان کے گھر میں داخل ہوا بالکل سناٹا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں مکین رہتے ہیں۔ کل رات جس گھر میں اتنا شور تماشا ہو رہا تھا، آج اس گھر میں ہو کا عالم تھا۔ شبیر احمد اور سرگیہ دونوں ہی کمرے سے باہر آئے۔ شبیر احمد نے غصے میں عباد کو دیکھتے ہوئے کہا، یہاں اپنے گناہ کا اقرار کرنے آیا ہوں۔ عباد نے بغیر کسی لگی لپٹی کے شبیر احمد سے کہا کہ انہوں نے الجھن بڑی نظر سے عباد کو دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھے اور پھر عباد نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ جعلی نکاح نامہ بنوا کر لایا آیت کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ بعد میں اسے نکاح کر لیا۔ شبیر احمد اور سرگیہ منہ پر ہاتھ رکھے ساری سچائی سن رہے تھے۔ ان کی بچی معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ عباد نے انہیں بتایا، آیت اس وقت ہسپتال میں ہے۔ وہ دونوں تڑپ ہی اٹھے تھے۔ وہ لوگ آیت سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ عباد انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا۔ آیت کو ہوش آ گیا تھا اور ڈاکٹر نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ آیت ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، چھت کو گھو رہی تھی۔ جب عباد کے ساتھ شبیر احمد اور سرگیہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے، ان دونوں کو یہاں دیکھ کر آیت ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ وہ دونوں تڑپ کر آیت کی جانب بڑھے، پھر آیت ان کے گلے لگ کر بے انتہا روئی۔ دونوں بھی رو رہے تھے۔ آیت ان سب کی بہت پیاری بیٹی تھی، ہر برے وقت میں ان کا ساتھ تھی، اور جب آیت پر برا وقت آیا تو سب نے آیت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عباد ایک کونے میں کھڑا آیت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بہت تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اماں ابا، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، آیت نے روتے ہوئے کہا۔ سرگیہ بیگم پیار سے اسے سمجھانے لگی کہ نکاح عباد کے ساتھ ہو چکا ہے، اب وہی اس کا گھر ہے، وہی رہنا ہے، مگر آیت پر ضد تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آیت سے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، کچھ دن وہاں رہ سکتی ہو، میں تمہیں لینے آؤں گا، مگر آیت نے اس کی جانب دیکھا اور نہ ہی اسے کوئی جواب دیا۔ عباد اسے اس کے گھر چھوڑ کر آ گیا۔ شبیر اور سرگیہ نے آیت سے کہہ دیا تھا کہ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اپنا گھر بسائے۔ آیت کے کالج منع کرنے کے باوجود بھی عباد فون کر کے اسے بلا لیا۔ عباد اس کے گھر پہنچا تو شبیر احمد نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہا تھا۔ عباد کچھ دیر وہاں بیٹھ کر آیت کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ آیت اسے ناراض تھی، مگر وہ جانتا تھا اپنی محبت سے وہ اس کی ناراضگی ختم کر لے گا۔ ابھی سفر باقی تھا۔ عباد نے گاڑی میں اپنے برابر بیٹھی آیت کو دیکھا، جو اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس کے ساتھ تو آ گئی، مگر ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ آیت کو بنانا گھٹن تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت سے منا لے گا۔